الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شخص اس شہر والوں یعنی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ جناب جڑے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج انشاءاللہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9 سے لے کر 27 تک یعنی اس کی تفصیلی نکات غزوہ احزاب کی روشنی میں انشاءاللہ ناظرین ہم ڈسکس کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب کفار کی فوجیں تم پر آ پہنچی تو ہم نے ان پر ہوا اور فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جب وہ کافر تمہارے اوپر وادی کی بالائی مشرقی جانب سے اور تمہارے نیچے وادی کی زیری مغربی جانب سے چڑھائے تھے، اور جب ہیبت سے تمہاری آنکھیں پھر گئی تھیں اور دہشت سے تمہارے دل حلقوم تک آ پہنچے تھے، اور تم خوف و امید کی کیفیت میں اللہ کی نسبت مختلف گمان کرنے لگے تھے، اس مقام پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں نہایت سخت جھٹکے دیے گئے، اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزوری عقیدہ اور شک و شبے کی بیماری تھی یہ کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکہ اور فریب کے لیے فتح کا وعدہ کیا تھا، اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، اے اہل یثرب، تمہارے باحفاظت ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں رہی، تم واپس گھروں کو چلے جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے واپس جانے کی اجازت مانگنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہ تھے، وہ اس بہانے سے صرف فرار چاہتے تھے، اور اگر ان پر مدینے کے اطراف و اکناف سے فوجیں داخل کر دی جاتی، پھر ان نفاق کا عقیدہ رکھنے والوں سے فتنہ کفر و شرک کا سوال کیا جاتا تو وہ اس مطالبے کو بھی پورا کر دیتے اور تھوڑے سے توقف کے سوا اس میں تاخیر نہ کرتے، اور بے شک انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ پیٹ پھیر کر نہ بھاگیں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی ضرور باز پرس ہوگی۔ فرما دیجئے تمہارے فرار ہرگز تمہیں کوئی نفع نہ دے گا، اور اگر تم موت یا قتل سے ڈر کر بھاگے ہو تو تم تھوڑی سی مدت کے سوا زندگی کا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ فرما دیجئے کون ایسا شخص ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں تکلیف دینا چاہے یا تم پر رحمت کا ارادہ فرمائے، اور وہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو رسول سے اور ان کی مائیت میں جہاد سے روکتے ہیں، اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ لوگ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم، تمہارے حق میں بخیل ہو کر ایسا کرتے ہیں، پھر جب خوف کی حالت پیش آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف تکتے ہوں گے اور ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہوں گی جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہا ہے تو تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ تانے دیں گے، آزردہ کریں گے، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ مال غنیمت پر بڑے حریص ہیں، یہ لوگ حقیقت میں ایمان ہی نہیں لائے سو اللہ نے ان کے اعمال ضبط کر لیے ہیں اور یہ اللہ پر آسان تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ابھی تک یہ گمان کرتے ہیں کہ کافروں کے لشکر واپس نہیں گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش وہ دیہاتوں میں جا کر بادیہ نشین ہو جائیں اور تمہاری خبریں دریافت کرتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو بھی بہت ہی کم لوگوں کے سوا وہ جنگ نہیں کریں گے۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید
رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اور جب اہل ایمان نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بول اٹھے کہ یہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ سو اس منظر سے ان کے ایمان اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہی ہوا۔ مومنوں میں سے بہت سے مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، پس ان میں سے کوئی تو شہادت پا کر اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور ان میں سے کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، مگر انہوں نے اپنے عہد میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ ناظرین کرام، یہ میں نے تقریباً کوئی 23ویں آیت تک جو ہے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے تسلسل ہے، 27ویں آیت تک آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وہ شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرما ہے، اور دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرما ہے۔ دونوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ الاحزاب کے پس منظر میں۔ ظاہر ہے آج سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 سے 27 تک گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9، 10 اور 11، جس میں ایک تو جو کفار کی جو لشکر تھا اس کی چڑھائی کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، اور مومنوں کی آزمائش کے حوالے سے، اور اللہ کی جو مدد کا خاص پس منظر ہے، آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین حنیف لے کر آئے تھے، کفار مکہ کی جبلت تھی کہ وہ دشمنی کرتے تو انتہا تک دشمنی کرتے، یعنی ان کا ایک پیرامیٹر تھا کہ جو دنیا میں ہمارے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہے وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر ہم سے کوئی اختلاف کرے گا تو اس کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، چاہے وہ حق بیان کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار سے انہوں نے دشمنی کی، عداوت کی، اگر یہ وہاں تک بات رہتی تو بھی کسی حد تک سمجھ میں آتی تھی، لیکن جب آقا نے ان کا شہر ہی چھوڑ دیا اور دوسری جگہ تشریف فرما ہو گئے اور 500 میل کے فاصلے پہ چلے گئے، اور اس زمانے میں یہ کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں تھا، بہت ہی طویل و عریض سفر تھا، تو اب تو چاہیے تھا کہ یہ آرام سے بیٹھ جاتے کہ ہمارے معاملات جو تھے وہ اب اختتام پذیر ہو گئے، جن کے ساتھ ہم نے عداوت کی وہ علاقہ ہی چھوڑ گئے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی جبلت میں چونکہ وہ ایک سرشت کے اندر دشمنی، عداوت اور عناد شامل تھا، تو لہٰذا انہوں نے پے در پے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف جا کر بھی جنگیں مسلط کرنے کی نہ صرف کوشش کی بلکہ عملی اقدام کرتے رہے۔ اسی سلسلہ میں ابو سفیان اور قریظہ قبیلے کا سربراہ حیی بن اخطب، انہوں نے بہت زیادہ اس زمانے میں شدت دکھائی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اس وقت کی بات قبل از اسلام کی کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ ہوا کہ یہ تمام لوگ اطراف عالم میں پھرے، جہاں جہاں ان کے تعلقات مراسم تھے اور جو اس زمانے میں جنگجو قبائل تھے، ان سب کو جمع کر کے یہ مدینہ منورہ کی طرف چڑھائی کے لیے پہنچ گئے۔ اور ادھر آقا کریم علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ اکرام کو مشاورت کے لیے جمع فرمایا، اور صحابہ اکرام میں سے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے آپ نے مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودی، اور خندق کھودنے کے لیے آپ نے 10 افراد کی ڈیوٹی لگائی، اور ان کو ہر ایک کو 40 گز آپ نے جگہ عطا کی کہ اتنی آپ نے خندق کھودنی ہے، اور ہر جگہ پہ 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری، یہ خندق کھدوانے کا آپ نے حکم دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس چونکہ وقت کم تھا تو لہٰذا دن بھر رات انہوں نے کام کر کے مدینہ منورہ کے گرد خندق جو ہے وہ کھود دی۔ ادھر جیسے یہ لوگ پہنچے تو قرآن پاک نے جو ابھی آیہ کریمہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس میں آج کے پروگرام کا ایک آیہ کریمہ پر بھی عمل ہے، اور وہی ہے جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ سورہ احزاب جس کا نام ہی حزب کی جمع ہے، احزاب کے یہ گروہ در گروہ جمع ہو کر قبائل آئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ غزوہ خندق کا ذکر کرنے سے پہلے ایک لفظ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو یاد کرو، یعنی وہ واقعہ دہراتے رہا کرو۔ یہ آیات بینات بعد میں نازل ہوئی ہیں، واقعہ پہلے نازل ہوا ہے، تو قیامت تک حضور کے جان نثاروں کی جان نثاری کے واقعات سنتے بھی رہو اور سناتے بھی رہو۔ یعنی یہ قرآن کی تعلیم ہے، تعلیم ہے، اور آج اس تعلیم پہ ہم عمل کر رہے ہیں، آج اس تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو سامعین کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اس وقت تم پر نعمت تھی جب تم پر اس جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، تمہارے اوپر ایسے ایسے لشکر آ پڑے کہ جن کو تم دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف تمہاری معاونت کے لیے وہ لشکر بھی آیا جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. یعنی یہ تمام انسانی صورت میں کفار آئے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کی صورت میں تمہارے معاونین جو ہے وہ نازل فرمائے. اور آگے چل کے اللہ نے ارشاد فرمایا پورا نقشہ کھینچ کر، جب اوپر سے بھی لوگ آئے اور نیچے سے بھی. اب مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے یہاں پر یہ جو مکہ کی طرف سے قبائل تھے ان کو جمع کیا گیا تو کم و بیش 6,500 ان کی تعداد. اور دوسرے قبائل جو بنو غطفان اور بنو اسد اور دیگر بنو قریظہ کے اور دیگر لوگ جمع تھے وہ آئے، اور جو اوپر کی طرف سے آئے جن کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر کی طرف سے یعنی مشرق کی طرف سے آئے، ان لوگوں میں کون لوگ شامل تھے؟ بنو غطفان کے قبائل میں طلحہ بن خویلد اسدی تھا جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا، انہی میں حجی بن اخطب بھی تھا، اور انہی میں عیینہ بھی یہودی تھا، عیینہ بھی تھا. یہ سارے کفار جو تھے یہ سارے کے سارے مشرق کی طرف سے آئے، اور مغرب کی طرف سے انہوں نے پروگرام یہی بنایا تھا کہ گھیر کے نعوذ باللہ مسلمانوں کو ایسا گھیریں گے کہ کسی کو نکلنے ہی نہیں دیں گے اور سب کو ختم کر کے پیچھے آئیں. اور جو مکہ مکرمہ کی طرف سے قبائل آئے تھے وہ اس وقت قریش مکہ کے ساتھ ساتھ اطراف مکہ کے تمام لوگ جمع تھے جناب ابو سفیان کی قیادت میں. یہ یہاں پر پہنچے ہیں، اور اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں نے یہ گمان کیا کہ شہر مدینہ منورہ کے اندر ہمارے لڑنے والوں کی تعداد بمشکل جو مقامی لوگ ہیں 1500 کے قریب بنے گی، اور یہ لوگ ہزاروں کے ہزاروں اور پھر اس طرح جمع ہو کر تلواروں سے مسلح ہو کر آ گئے تو اب تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی، کیسے بچ پائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کیفیت یہ تھی وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ان کے دل منہ کی طرف آنے لگے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اس قدر شدید آزمائشیں ہونے لگیں. تو اللہ نے فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہی تو تمہاری آزمائش تھی کہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ جان نثار بن کر کون کھڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب یہ پورا معاملہ ہوا عروج پر تو اس کو جناب ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے ایک خط لکھا اور خط کے اندر للکار لکھی. اور یہاں پر ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے لیڈر کتنا اپنے اس آزمائش کے وقت مضبوطی کے ساتھ اپنے قواں پر مضبوطی کر کے اپنے حواس پر قابو رکھ کے موجود رہے اور ان کے ساتھی بھی موجود رہے تو کامیابیاں تمہارا مقدر بنتی ہیں. انہوں نے حضور علیہ السلام کو یہ بات، میں آخری بات عرض کروں گا، یہ بات کہی کہ ہم آئے تھے لڑنے اور آپ نے کیا کیا، درمیان میں خندق حائل کر دی. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ جنگ کے اندر تو ہر قسم کی چال ہوتی ہے. تو تمہاری وہ چال تھی قبائل جمع کرنا، اور مسلمانوں کا دفاع یہ تھا کہ انہوں نے خندق کھود دی. اور یہاں پر ان کی خط و کتابت جو حضور سے ہوئی انشاءاللہ اگلی ٹرم میں. بالکل، یعنی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تر نقشہ جو ان کی طاقت کا تھا، مومنوں کی آزمائش کا، اور اپنی طرف سے جو بھیجی گئی مدد تھا اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ان 3 آیات میں. اب سورۃ الاحزاب کی 12ویں 13ویں 14ویں اور 15ویں آیت، جس میں ظاہر جو منافقین تھے خاص طور پہ مدینہ پاک کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جو ایک بغض تھا اسلام کے لیے، ان کی جو فتنہ پرور سوچ تھی اور کفار کے ساتھ جو ان کا ایک انٹرنل نیکسس تھا اس کا ذکر ہوا، اور جو جھوٹے دعوے تھے ان کا ذکر، ذرا اس پہ گفتگو فرمائیے، بتائیے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، اسلام اور کفر کا بہت بڑا معرکہ ہے. 30 دن تک جاری رہنے والی یہ کشمکش کی صورتحال ہے جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح ان کے ایمان کو واضح کر کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور منافقوں کی منافقت کھول کے رکھ دی. ٹھیک. اس آیت کا شان نزول اور اس کے بیک میں جو واقع ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خندق کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا اور خود بھی دن رات ساتھ شامل رہے، اللہ، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے اتنی مٹی اٹھائی کہ آپ کے جسم مبارک کی جو سفیدی تھی وہ مٹی کے نیچے چلی گئی اور جسم پر مٹی نظر آ رہی تھی. اللہ. اب کیفیت یہ تھی کہ ایک پتھر ایسا آیا جو ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کدال اٹھا کر اس کے 9 ٹکڑے فرمائے، 3 دفعہ اس کے اوپر وہ کدال ماری اور آپ نے 3 ملکوں کی فتح کی خوشخبری سنائی. جناب آپ نے فرمایا فارس فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا. یہ باتیں منافقین نے بھی سنی ہوئی تھی. اب جب وہ سامنے سے فتح نہیں آ رہی،
یہی عذاب ہی ختم نہیں ہو رہا، تو انہوں نے یہ بات کہی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ہمیں تو بڑی بڑے ملکوں کی خوشخبریاں سنائی تھی، اب تو ہم یہاں پہ پھنسے ہوئے، اللہ اور ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ تو معاذ اللہ فریب ہے۔ معذرت، اب مسلمان ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا، سوال ہی نہیں۔ مسلمان تو کہتا ہے کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ ضرور پوری ہو گئی۔ یقیناً اب اس صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے مسلمانوں کو، منافقوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا تھا، اس لیے آزمائش کی۔ اور پھر جو مطعب بن قشیر تھا اس نے کہا کہ ہم نے ابھی سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں فتح ہو جائیں گے، ہم تو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے، بالکل ٹھیک، تو یہ کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ ان میں سے کہنے لگا یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے اہل یثرب تمہارے لیے یہاں رہنے کی کوئی جگہ نہیں، واپس پلٹو۔ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو عذر پیش کیا اللہ نے اس کو بھی بیان کیا، ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ کھلے ہیں، اب ہم ان کی حفاظت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ جی جی جی۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پھر منافقین کی اس منافقت کو اور کھول کر بیان کیا، بالکل ٹھیک، اور فرمایا اگر کبھی ایسا ہو کہ لشکر سارے مدینہ المنورہ میں آ جائیں اور وہ ان سے کہیں منافقوں سے کہ اسلام چھوڑ کے کفر پر چلے جاؤ تو ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے، تو یہ کافر ہو جائیں سارے، اس قدر یہ اندر سے کوڑے اور بغض اور کینے سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے یہاں ان کو جس لفظ سے یاد کیا نا وہ ہے یا اہل یثرب لام، اے اہل یثرب، اے فساد اور فتنہ کے لوگوں۔ مومنوں کو کبھی اللہ نے نہیں کہا اللہ، اور اس پہ ہمارے ائمہ اکرام نے پوری گفتگو کی کہ یاد رکھنا یہ یثرب تب تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے، جب آپ نے قدم رکھ دیا تو وہ مدینہ طیبہ ہو گیا، مدینہ منورہ ہو گیا، بالکل پاک سرزمین ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس زمین کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کے اندر سے بیماری اور سب کچھ نکالا۔ بالکل ٹھیک۔ اب جس نے یہ کہا کہ یہ یثرب ہے، ہمارے علماء کرام نے کہا اس کے اوپر توبہ لازم ہے، واجب ہے کہ اس نے اس نام کو لیا جو اللہ نے منسوخ کر دیا ہوا۔ پھر منافقین کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جو بات ارشاد فرمائی آیت نمبر 15 کے اندر کہ یہ تو وہاں سے عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ پہرا دیں، اب پہرا کیوں نہیں دیا انہوں نے، عہد پورا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے سخت سردی کا غزوہ، بھوک کی شدت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھنا کہ اگر کسی کو دن میں آدھی کھجور کھانے کو ملی ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر آدھی کھجور کھائے وقت گزارا، اور اگر کسی نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھا۔ اس لیے منافق اس کیفیت کا کبھی بھی حامل نہیں تھا، وہ کبھی بھی اس کیفیت سے گزر نہیں سکتا تھا، وہ کبھی بھی اس طرح کی جو ماحول ہے اس کو اس نے دیکھا نہیں تھا، وہ تو عیش پسند لوگ تھے، صرف نام کے مسلمان تھے۔ تو جب انہوں نے سخت حالات دیکھے تو اپنے عہد سے بھاگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرمایا منافق ہمیشہ بدعہدی کرتا ہے، منافق ہمیشہ وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتا ہے، فرمایا منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور جب کبھی مجادلہ ہو جاتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بیان کرتے ہوئے مزید منافقوں کے بغض کو کھول کے رکھا۔ ٹھیک، یہاں تک تو بات ہو گئی 15ویں آیت تک۔ اب آئیے ذرا 16ویں، 17ویں، 18ویں، 19ویں اور 20ویں آیت، جس میں ایک تو یہ کہ موت سے فرار کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ تذکرہ فرمایا، اور زندگی موت کا جو اختیار ہے وہ اللہ نے بتلایا کہ کس کے ہاتھ میں ہے، اور پھر منافقین کا جو خاص طور پہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کی جو ایک اسٹریٹجی تھی اس کو بھی بیان کیا، اور حالت جنگ میں اور امن میں جو منافقین کا رویہ رہا اور ان کی جو بزدلی رہی، بتائیے ذرا اس بارے میں۔ اس میں بات یہ واضح ہے کہ میں پہلے حضرت کی ایک بات کے ساتھ ایک اور حدیث پاک ایڈ کر دوں تاکہ وہ اس کا ایک لوگوں کے ذہنوں میں لطف بھی بن جائے اور اس کا حقیقی مقصد بھی سمجھ جائے۔ مدینہ منورہ نام رکھا، جس نے اس کو یثرب سے پکارنا شروع کیا توبہ لازم، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے التاریخ الکبیر کے اندر یہ بیان کیا ہے حضور علیہ السلام کا اپنا فرمان کہ جو شخص اس کو یثرب کہے اس پر لازم ہے کہ وہ 10 مرتبہ مدینہ 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 مدینہ، سبحان اللہ، کیا اچھا ہے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ کیا اچھا ہے۔
تو اب اس بات کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو یثرب اپنی زبان سے نہیں کہا بلکہ ان منافقین کا قول دہرایا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کہہ رہے تھے یا اہل یثرب. اب یہاں سے بتا دیا ان کا یہ جملہ ہی کہ یہ دل میں حضور سے محبت نہیں رکھتے. اگر محبت رکھتے ہوتے تو کبھی بھی اہل یثرب نہ بولتے، اہل یثرب نہ، بلکہ اس کو اس وقت کہا جاتا اے مدینہ منورہ کے رہنے والوں، تو پھر پتہ چلتا کہ یہ واقعی محبت ہے، ورنہ ان کی دل کی عداوت کی عکاسی کر رہی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے لوگوں کو اپنے دامے تصویر میں پھنسانے کی کوشش کی کہ ان لوگوں کو ہم حضور سے دور کر دیں اور یہ گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو کفار آئیں گے، آسانی سے اپنا ٹارگٹ پورا کر لیں گے، تو یہ اس کے بعد بھی تاریخ اسلام میں جنگوں میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے. جب آپ دیکھیے ٹیپو سلطان کا دور تھا تو اس میں بھی اس وقت ایسا کیا گیا کہ فوجیوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا محاذ سے تنخواہوں تقسیم کرنے کے نام پر. اور اس سے پیچھے بھی ہم تاریخ پڑھتے جائیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو غدار ہوتے ہیں وہ عین حالت جنگ کے اندر کوئی نہ کوئی اور معاملہ شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ جو فیس کرنے والے وہاں سے ہٹ جائیں اور دشمن اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس بات کو ذکر کر کے آنے والی امت کی قیامت تک کے لیے رہنمائی کر دی کہ جب محاذ کا ٹائم ہو تو پھر میدان سے پیچھے نہیں ہٹنا. درست. انہوں نے بہانے کیے انتہائی غیر معقول بہانے، جی گھر کھلے ہوئے ہیں. یہ بھائی اگر تم حضور کے ساتھ ہو دشمن کامیاب ہو جائے تو پھر تمہارے گھر رہیں گے کہاں؟ بالکل ایسا. تم پہلے ابھی سے فکر کر رہے ہو، آنے والے وقت کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فرار ہو جائیں گے تو فرما دیجئے ان کو کہ تمہارا موت سے بھاگنا کبھی بھی تمہارے لیے ہرگز نفع مند نہیں ہو سکتا. تم موت سے بھاگو، قتل ہونے سے ڈرو تو بھی تمہیں دنیا کی زندگی چند لمحات تو لطف مل سکتا ہے، لیکن جب موت آئے گی تو من ذا الذی یعصمک من اللہ ان اراد بکم سوء، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو بتاؤ کوئی ہے کون جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے. اور جب اللہ رحمت کا ارادہ کرے او ارادہ بکم رحمہ، جب اللہ کرم نوازی کا ارادہ فرمانا چاہے تو پھر پوری دنیا بھی اس کے آگے رکاوٹ بن جائے، وہ کرم ہو کے ہی رہے گا. تو اب کرم کرنے والی رحمت والی ذات اور رحمت للعالمین تمہارے پاس موجود ہے، اور جب وہ رحمت کریں گے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو اس کو سمیٹتے کیوں نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سن لو، اگر تم ایسا کرو گے تو تم کہتے ہو گھروں میں جا کے بچ جائیں گے، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَنَصِيرًا وَلَا نَصِيرًا، تمہارے گھروں میں بھی اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی مدد جہاں پر بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کی ہوگی. اب اسی پوائنٹ پر جو اس خندق کھودنے کا نقشہ تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ سب میں موجود ہے. صحابہ اکرام جو حضور کے عاشقان تھے ان کا انداز دیکھیے اور حضور علیہ السلام کی کرم نوازی دیکھیے. وہ جو خندق کھود رہے تھے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میری مدد ہے یعنی حضور کی صورت میں، تو وہ نعرے لگا رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ارے ہم وہ لوگ ہیں جو دربار مصطفیٰ میں بکے ہوئے ہیں، ہم نے بیعت کی ہوئی حضور کی، ہمیں اب کیا لگے حضور کے جب ہم ہو گئے تو اب ہمارے جسم کے حصے پہ حضور کا حق ہے. آپ نے جہاد کہا تو جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم جہاد کرتے رہیں گے. اور حضور ساتھ میں ان کو جواب دے رہے ہیں، ایک طرف سے یہ بول رہے ہیں ادھر سے حضور بول رہے ہیں. عجیب ولولے کی وہ کیفیت تھی اور عجیب اس وقت خندق کھودنے کا ماحول تھا. جب یہ ایسی بات کہہ رہے تھے تو حضور فرما رہے تھے لا خیر الا خیر الاخرہ، ارے تم بھلائی دنیا میں چاہتے ہو، یہاں بھلائی تو ہماری صورت میں مل رہی ہے، آخرت میں بھی بھلائی تمہارا ہوگی. فبارک اللہ فی الانصار والمہاجرہ، اے انصار اور مہاجرین ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر حال میں تمہیں برکتیں عطا فرماتا ہے. تو یہ اس ماحول کے اندر آگے اللہ تعالیٰ نے چل کے ارشاد فرمایا، گفتگو ہمارے سامنے واضح کرتے ہوئے کہ دنیا والو یاد کرو اس ٹائم کو، پوری وہ سچویشن ذہن میں لاؤ. ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا کہ دوسروں کو ڈراتے تھے، اور جب لشکر آئے نگاہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ینظرون الیک تدور اعینہم، اے محبوب آپ کو دیکھ رہے تھے بھی اب آپ کچھ کریں. ارے قوم موسیٰ بن کے کیوں دیکھتے ہو کہ فتح ہوگی موسیٰ اور ان کا رب لڑے گا تو پھر ہمارے نمبر بنیں گے. تم ان مہاجرین اور انصار جیسے کیوں نہیں بنتے کہ تمہیں کیا غرض ہے کامیابی ناکامی کی؟ صرف ایک ہی غرض ہونی چاہیے کہ نگاہ مصطفیٰ کے سامنے تم تو اب جس کی گواہی شہادت کی خود مصطفیٰ عطا کریں گے تو اس سے بڑی مضبوط شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ارشاد فرمایا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا،
انہوں نے گمان کیا کہ یہ جتنے لوگ آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے کبھی بھی واپس نہیں جائیں گے. تو اے محبوب کریم علیہ السلام ان کو ارشاد فرما دیں کہ جب وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، یہ تھوڑے بھی لڑیں یا زیادہ بھی لڑیں، اے محبوب ہم نے کامیابی آپ کی اور آپ کے غلاموں کی تقدیر میں لکھی. سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو ہے ناظرین. اور آپ یہ دیکھیے سورۃ الاحزاب کی ان آیات میں کئی ایک موضوعات ہیں جس پہ آپ بہت دیر تک گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو یوں کہیے کہ اپنا ایک کرکس ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو منافقین کو مومنین سے مکمل طور پہ الگ کر دیا، اور پھر اللہ نے ظاہر اپنے محبوب کی استقامت اور اپنی طرف سے بھیجی گئی جو مدد ہے اس کا ذکر کیا، اور یہ بتلایا کہ اصل کامل نمونہ جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، انہی کو فالو کرنا اور استقامت سے کھڑے رہنا ہے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. اب لوٹ کے انشاءاللہ 21ویں 22ویں 23ویں اور 24ویں آیت پہ گفتگو کریں گے، جس میں سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ کو مکمل طور پہ ہمارے لیے رول ماڈل بتلایا ہے. درود پاک پیش کیجئے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت صبح نور، اور آپ جانتے ہیں کہ آج سورۃ الاحزاب کی 9ویں آیت سے لے کے 27ویں آیت تک، یعنی جس میں کفار پورے یوں سمجھ لیجئے کہ نیکسس بنا کے، بلکہ اگر میں ایک ورڈ یوز کروں تو اپروپریٹ ہوگا کہ اس وقت جو نیٹو فورسز ہیں وہ مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے معاذ اللہ آئی تھی، اور مدینہ منورہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے معاذ اللہ آئی تھی. اور اس وقت ظاہر ہے جو مومنین کی آزمائش ہوئی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ان کے لیے مدد بھیجی تھی، یہ پورا ایک اعصابی جنگ تھی جو کہ قریب 1 مہینے پر محیط تھی. اس کے بہت سے اسباق ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ایک تقویت دی ہے قلبی طور پہ، جو استقامت عطا کی ہے، اور بتلایا کہ اتحاد میں کتنی بڑی برکت ہے، اور جو محبوب کی پیروی کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، چاہے وہ تعداد میں بہت کم بھی ہو. لیکن اگین وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ایکسپوز بھی کرنا تھا، اور ہمیں بھی یہ بتلانا تھا کہ آج بھی تم کھڑے ہو سکتے ہو اگر تم چاہو تو اللہ پر مکمل طور پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اور سرکار کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے. اب آئیے ذرا 21ویں آیت، 22ویں آیت، 23ویں آیت اور 24ویں آیت، جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کامل نمونہ، اور جو اہل ایمان کے بہت ایمان افروز حالات اس جنگ کے دوران اس غزوے کے دوران نظر آتے ہیں، ان کے جذبات اور ان کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر ظاہر اس کا جو اجر ہے اس کا بھی ذکر آیا، اور منافقین کی معافی اور سزا کا بھی جو تذکرہ آیا. بتلائیے ذرا. جنید بھائی 21ویں آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بات کی، پہلے میں آیت ترجمہ کر کے پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں. جناب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے. ایگزیکٹلی یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل سورۃ احزاب کے بیچ میں نازل فرمائی. کس لیے؟ کہ پگڑی باندھ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سنت بہت اچھا ہے، لباس پہن لینا بہت اچھا ہے، لیکن جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو قابو رکھنا یہ اصل کمال ہے. یعنی بات یہ ہے کہ ظاہری اٹائر نہیں، باطنی اٹائر جو ہے اس کی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ فرمائی ہے نا، اس میں سب سے زیادہ آپ کا اسوہ اس دور کے لیے پختہ کار اور مضبوط معاملہ تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے سبق حاصل کیا جاتا کہ کفر ساری طرف سے ٹوٹ پڑا، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی ہمت اور استقلال کے ساتھ کھڑے رہے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر حالات کے بدلنے کی وجہ سے نہ گھبراہٹ آئی، نہ پسینہ آیا، نہ کبھی آپ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اسلحہ تھوڑا کہاں لڑے، کبھی آپ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. بلکہ خوراک کی قلت کے باوجود جب قریظہ والے اپنے وعدے سے پھر گئے، دھوکہ دے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پہ بھروسہ کر کے کھڑے. اللہ اکبر. اور پھر جو صحابہ کی اسوہ پر کمٹمنٹ تھی وہ سننے والی. احزاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محاصرہ لمبا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بلایا. رات کے وقت سخت یک بستہ رات تھی، اور حضرت حذیفہ بن یمان کی کیفیت یہ تھی کہ باریک سا تہبت باندھا ہوا تھا.
یک سردی میں آپ تصور کر سکتے ہیں یہ کس طرح کی کیفیت، اور ٹانگیں پیٹ کے ساتھ بھوک کی شدت کی وجہ سے لگی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کون ہے جو جا کے کافروں کی لشکر کی خبر لے کے آئے گا؟ حضرت حذیفہ بن یمان کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا دیکھو وہاں حملہ نہیں کرنا، صرف خبر لے کے آنی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جب میں آگے کی طرف گیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میرے لیے دعا کی کہ یا اللہ میرے اس بندے کی حفاظت فرما، سردی بھی ختم، ڈر بھی ختم، خوف بھی ختم، ہر شے نے پیچھے چھوڑ دیا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جب میں مشرکین کے لشکر کی طرف گیا تو میں نے دیکھا وہ وہاں میٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ نے کتنا فضل فرمایا. اس وقت حضرت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کرنے سے پہلے یہ کہا تاکہ کوئی مسلمانوں کے لشکر کا بندہ ہے تو آئیڈینٹیفائی ہو جائے. کہا اگر کوئی تم میں سے ایسا بندہ ہے تو اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑو اور اس کا نام پوچھو کہ کون ہے، تاکہ غیر بندے کی اطلاع مل جائے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے فوری طور پر پوچھا کہ بتا تو کون ہے. کیا ٹرکی اٹیمپٹ تھا. واہ. اس نے پھر نہیں مجھ سے پوچھا. اب وہاں خطاب کیا ہو رہا تھا کہ سردی بہت ہے، جانور سردی سے مر رہے، اب ہم کیا کریں. تو حضرت حذیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں حضور پاک کی بات میرے کان میں گونج رہی تھی کہ کچھ کہنا نہیں. فرمایا وگرنہ ابو سفیان اس وقت میرے نشانے پر تھے، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیا ہوتا تو میں نے آج کام تمام کر دینا. یہ ہے اپنے سپہ سالار کی بات کے اوپر پیرا دینا کہ جتنی بات کہی اتنا کیا، اتنا ہی کام کر لو، اتنا ہی کیا، اور پوری اپنی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اس واقعے کے اوپر عمل کیا. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مسلمانوں نے جب کافروں کے سارے لشکر سامنے دیکھے تو کہنے لگے اچھا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ تم صحیح مسلمان اس وقت ہوگے جب میں تمہیں آزمائشوں سے گزاروں گا. اور آج اللہ تعالیٰ نے ساری آزمائشیں اکٹھی کر دی، پورا کفر ہمارے سامنے آ گیا. آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے راضی ہو جائیں گے، اس میدان میں کامیاب ہو جائیں گے. یعنی اس حالت میں مومن اصل وہ ہوتا ہے جو یہ تیقن رکھے کہ یہ ہے آزمائش کا وقت جس سے ہمیں نکلنا ہے، کیونکہ مومن اور کھڑا رہتا ہے. کیونکہ مومن قرآن شریف پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فرمایا ایمان والو میں تمہیں بس اسی بات پہ چھوڑ دوں گا کہ تم ایمان لائے، میں تو تمہیں آزمائش سے گزاروں گا. اور اس آزمائش سے گزارا اور پھر اللہ نے رحمت نازل فرمائی. اور منافقین کی جو سزا اور ان کی جو معافی کا معاملہ، اس کی معافی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے بعض لوگوں کے لیے معافی کا دروازہ کھولا ہے، اور بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کفر میں موت دے دی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ وہ معافی مانگے. ٹھیک. اچھا اب یہاں تک تو بات آگئی. اٹ مینز اب وہ بالکل کلائمیکس آنے والا ہے کہ سورۃ الاحزاب ہی کی آیت نمبر 25 میں جو تقریباً کوئی یہ 1 مہینے کی ساری ریکی کے بعد جو ہے جب وہ نامراد لوٹیں کفار، تو وہ کیا منظرنامہ تھا، ذرا وہ بتلائیے. آپ نے ابھی ایک خوبصورت لفظ استعمال کیا جس کا ہم نے حاضر اٹھایا. آپ نے کہا تھا کہ اس دور کی ساری نیٹو فورسز وہ ساری جمع ہو کر اللہ پر بھی ہیں. تو جب اللہ پر یقین مضبوط رکھے نا تو پھر نیٹو فورسز بھی آپ کا کچھ نہیں، لیکن اس کے لیے میدان نہیں چھوڑنا. میدان نہیں چھوڑنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں نہیں آ رہے. ظاہری حیات طیبہ میں 3 مواقع ایسے آئے تھے جو انتہائی کٹھن تھے. ایک تو احد کا معاملہ، ایک یہ خندق کا، اور ایک حنین کا. جب جو ہے وہ دشمن کی پوری شدت کے ساتھ آپ کے اوپر چڑھائی تھی، لیکن یہ تینوں مواقع ہی بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محاذ سے پیچھے نہیں ہٹے جناب. تو یہی ایک مومن کی شان آپ نے بیان کر دی. اب جتنے لوگ یہ آئے تھے ادھر حملہ کرنے کے لیے، اب جب یہ ناکام و نامراد ہونے لگے تو جناب ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس وقت جو میٹنگ کی تھی تو اس میں کہا بھی یار ہمارا تو کچھ بن نہیں سکا. تو جاتے جاتے ایک نفسیاتی پریشر ڈالنے کے لیے حضور کو لیٹر لکھ دیا، خط لکھا کہ ہم آئے تھے لڑنے اور آپ نے یہ کام کر دیا، یہ ہے وہ ہے، لات و عزا کی قسم ہم دوبارہ آئیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا بھی میں اس کا جواب نہیں دیتا، چلو یہ خود جانے کی بات کر رہے اور میں کوئی بات کہوں تو غصہ کر کے پھر ٹھہر نہ جائے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے اس سے شدت سے جواب دیا. آپ نے اور میں قسم ہے پیدا کرنے والے کی ذات کی کہ تمہارے لات اور عزا، اصاف اور نائلہ کو میں خود اپنے ہاتھوں سے توڑوں گا. کیا بات. اور تم جو دعویٰ کر رہے ہو دوبارہ آنے کا، تم یہاں آ نہیں پاؤ گے. اور اب دیکھیے جاتے ہوئے بھی حضور للکار رہے ہیں، اور ان کا یہ معاملہ ہوا کہ جب وہ واپس پلٹنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے نقشے کو کھینچ کے ارشاد فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا،
کہ یہ جو لشکر تھے یہ سارے واپس پلٹ پڑے بڑے غصے کے ساتھ کہ لم ینالو خیرا، ان کا تو خرچہ بھی پورا نہیں ہوا، یعنی جو کچھ کر کے آئے تھے تو کچھ بھی حاصل نہیں، الٹا اپنا پریشر ہی ختم کروا کے چلے گئے۔ پہلے تو ایک روب تھا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا، تو اب یہ سارے ناکام و نامراد ہو گئے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْقِتَالَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کو عزروِ جہاد کے خود ہی کفایت فرما رہا ہے، مومنوں کی مدد فرما رہا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ فرماتا کہ ساری قوت تو میرے پاس ہے اور میں ہی غالب ہونے والا ہوں۔ تو یہاں پر جب یہ لشکر جانے لگا تھا تو اس کے اوپر مہر کیا لگی؟ جتنا کسی کے ذہن میں کچھ رہ بھی گیا تھا کہ سپاہ سالار نے کہہ دیا واپس پلٹو، اب کچھ لوگ اس پہ بھی چین بچیں ہو رہے تھے کہ نہیں جناب ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ تیز آندھی بھیج دی، اس آندھی نے آ کر ان کے تمام خیمے بھی الٹا پلٹا کے رکھ دیے اور نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، اور جانور بھی وہاں سے چھوٹ چھوٹ کے ان کے بھاگ رہے ہیں، اور جو آگ جلا کے یہ اپنی وہ سردی دور کرنے کے لیے انگیٹھیاں جلائے بیٹھے تھے انہیں سے انگارے اڑ اڑ کے ان کے خیموں پہ پڑ رہے ہیں، اور جگہ جگہ آتش زدگی ہو رہی ہے۔ تو جس کا جدھر منہ آیا وہ ادھر ہی منہ اٹھا کے چلا دوڑتا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا خرچہ کیا پورا ہونا، تم نے مسلمانوں کے اوپر روب کیا ڈالنا، الٹا خود مغلوب ہو کے واپس جا رہے ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ نے جو اس وقت تاریخی جملہ بول دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد یہ کفار کبھی مدینہ پہ حملہ کرنے کی جرت نہیں۔ ایسے ہی ہوا۔ آپ یہ دیکھیے اس میں دو تین باتیں بڑی اہم، ایک تو یہ کہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سب سے پہلے نکلے تھے نا، اس کے بعد ظاہر سبھی ڈیمورلائز ہو گئے۔ وہ جو نویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جس کا کم و بیش مفہوم یہ کہ وہ ہوا اور فرشتوں کے ذریعے سے جو مدد آئی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، یہ کلائمیکس تھا کہ وہ ہوا اور فرشتوں کے ذریعے سے وہ مدد آ گئی تھی۔ ایسا ہی ہوا تھا، بالکل ایسا ہی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پڑھنے والوں کے لیے، قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے وہ پہلے اس کی اینڈنگ بیان کر دی کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ تحریر کرتا ہے تو نتیجہ آخر میں رکھتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اس کا تجسس برقرار رہے، پتہ نہیں آگے کیا۔ اللہ نے فرمایا ہم قرآن کو تجسس کے لیے نازل نہیں کیا، ہم نے قرآن پاک کو دنیا کی کہانی بنا کے نازل نہیں کیا، بلکہ ہم اس کی اینڈنگ پہلے بتا رہے ہیں کہ اینڈ میں ہم نے یہ کر دیا تھا۔ اب پڑھو پورے واقعات اور ان کا لطف اٹھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کے کیسے کیسے شامل حال ہو۔ اس میں ایک بات علامہ صاحب جو خاص طور پہ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ ضرور کلام کیجئے، وہ یہ کہ جس طرح سے اپنا بنو نزیر کا ہوئی بن اخطب جو ہے اس نے پورا ایک جال بنا، اور وہ جو 50 لوگوں نے جا کر جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جا کے باقاعدہ جو ہے وہ عہد و پیمان کیا خانہ کعبہ سے اپنے سینوں کو لگا کر۔ میں نے ایک جملہ پہلے بھی کہا تھا اور میں دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں، وہ اپنے سینوں کو خانہ کعبہ سے لگا رہے تھے، ان کو کیا معلوم تھا کہ خانہ کعبہ جو ہے بیسیکلی صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا پاسورڈ جانتا ہے، باقی اور کچھ نہیں جانتا وہ، تو ان کو تو نامراد لوٹنا تھا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ یہاں پہ اگر استقامت ہو تو پھر بڑی سے بڑی طاقت اگر سامنے ہو تو آپ اس کو ڈھیر کر سکتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے۔ آپ دیکھیے کہ جس خانہ کعبہ کے ساتھ یہ سینہ لگا رہے تھے، امام دہلوی نے ایک روایت عطا کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، خود یہ خانہ کعبہ میری قبر انور پر حاضر ہوگا اور وہاں آ کر سلام عرض کرے گا، السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو سلام عرض کرے گا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ اس سے پوچھیں گے اے کعبہ میرے غلاموں نے تجھ سے کیسا سوال کیا، کیسا سلوک کیا، کیسے معاملات کیے؟ تو جواب میں کعبۃ اللہ صرف یہی عرض کرے گا، حضور میں تو اتنا ہی عرض کرتا ہوں جو محبت رکھتے تھے وہ میرے پاس حاضر ہو گئے، اور میں ان کی آج شفاعت کرتا ہوں جنہوں نے محبت سے میرا دیدار کیا ہے، اور آقا جو میرا دیدار کرنا چاہتے تھے اور دیدار نہ کر پائے، اے آقا آپ اپنے ان غلاموں کی شفاعت فرما دیں۔ تو جس کے ساتھ یہ سینہ لگا رہے ہیں وہ کعبہ تو خود حضور علیہ الصلوۃ کے در کی طرف محبت رکھتا ہے، اور جہاں پر بڑی سے بڑی طاقت کی بات آ جاتی ہے تو بنیادی طور پر ہمیں بھی آج ذہن میں یہ رکھنا چاہیے، ہم ادھر موجود ہیں، یہ دین نہ کسی کے باپ کا ہے نہ کسی کے قبیلے کا، یہ اس رب العالمین کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنے دور میں کیا کر رہے ہو، ہم گزرتے جائیں گے، آنے والے لوگ آتے جائیں گے، یہ قیامت تک کا سفر ہے، لیکن یہ ہم سب کی جو وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شدید طریقے سے تم آزمائے جاؤ گے، تو یہ ہم بھی اس دور میں آزمائے جا رہے ہیں کہ ہم اہل مکہ، اہل مدینہ اور جو عجم کے اندر رہنے والے ہیں، اسلام کو کیا کسی ایک علاقے
کا سمجھ کر یا چند لوگوں کا سمجھ کر سپورٹ کر رہے ہیں، یا ہم واقعتاً اسلام کو اللہ کا دین سمجھ کر ہر جگہ سے سپورٹ کرتے ہیں، تو جہاں پر ہم سپورٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں ارشاد فرماتا ہے وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالیٰ تمہیں کفایت کرے گا، پھر تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی کے پاس ساری قوت اور غالب ہونے کی تمام طاقتیں موجود ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا، جو آپ نے کہا تھا کہ منافقین جو لوگوں کو اس طرح ان کا حوصلہ توڑتے تھے، یہ عجیب منافقین تھے، ادھر تو ان کی نظر تھی اور ادھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں چند لوگوں کا کھانا 1000 کے لیے جانا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، حضرت نعمان بن بشیر کی ہمشیرہ کے پاس ایک مٹھی کھجوریں اور وہ تمام لشکر کو کفایت کرنی اسی جنگ میں، ان کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اگر دیکھتے بھی وہ انصاف کی نظر سے، ایمان سے نہ دیکھتے، انصاف سے ہی دیکھتے، تو پھر بھی ان کو نظر آتا کہ جو محبوب چند کھجوروں کو 1000 کے لیے کفایت کر سکتے ہیں، وہ چند غلاموں کو بھی 10,000 کے لیے کفایت۔ دیکھیں وہ تو دلوں پہ مہر ثبت ہونے والی بات ہے نا، کہ جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا اور ایمان نہ لائے، یا ابو جہل کے ہاتھ میں جو ہے کنکریاں جو ہیں کلمہ طیبہ پڑھے اور پھر ایمان نہ لائے، ابو جہل جیسا آدمی ختم ہو گئی نا، اس لیے تو وہ مطلب جو جہالت کا جو ہے وہ باب تھا۔ اچھا اب آئیے آخر میں سورۃ الاحزاب ہی کی آیت نمبر 26 اور 27 میں جو یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ ہے، اس نے جو ظاہر ہے مس کمٹمنٹ کیا، عہد شکنی کی، اور پھر ان کی جو پسپائی جس طرح سے ہوئی، اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا مال اور ان کی زمین عطا کی، یعنی وہ یہودی جو کہ بنو نذیر کی صورت میں نکالے گئے، بنو قینقاع کی صورت میں نکالے گئے، بنو قریظہ بھی جو ہے مکمل طور پہ ایکسپوز اس وقت ہو گئے تھے، اور اس میں کہیں بھی مسلمانوں کی غلطی نہ تھی، انہوں نے خود جو ہے وہ سارا کام کیا تھا۔ بتلائیے وہ کیا ہوا؟ جنید بھائی، بنو قریظہ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی نا پہلے، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے نا، مکہ میں صرف ایک دشمن تھا، مشرکین مکہ، اور مدینہ میں ہر طرف سے دشمنی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے خون کے تحفظ کے لیے قبیلوں سے بھی آپ نے معاہدے فرمائے اور یہودیوں سے بھی معاہدہ فرمایا۔ وہ کیا معاہدہ تھا؟ کہ جب کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے جواب دیں گے۔ یہ مشترکہ معاملہ، یہ مشترکہ ایک کمٹمنٹ ہو گئی تھی۔ اور جب بنو قریظہ نے اس کمٹمنٹ کو توڑا، اور جب یہ احزاب کے معاملہ میں سب باہر سے کفر آیا اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے ان کے ساتھ قریظہ والے کھڑے ہو گئے، تو احزاب کے ختم ہونے کے بعد ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل مبارک کا ارادہ فرمایا تھا۔ ایک طرف سے آپ نے اپنے سر مبارک کے بالوں پہ پانی ڈالا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے جنگی لباس اتار دیے، میں نے تو نہیں اتارا۔ آپ نے فرمایا کیا حکم ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ احزاب کے بعد کی بات ہے جی، غزوہ احزاب ختم ہونے کے فوری بات۔ ادھر صحابہ کرام ابھی اعضاء کٹوا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ بہت سارے زخمی بھی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے حضور اللہ تعالیٰ نے قریظہ کے معاملے کا فیصلہ فرما دیا، ان کی طرف جانا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو بہت سارے سر پھٹے ہوئے ہیں، زخمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری فرمایا جیسے اللہ نے حکم فرمایا میں تیار ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا کہا، اور یہ اذان اعلان تھا کہ ابھی کوئی نیا حکم آ گیا، سب کو بلایا، اور سب کو بلایا، جو بہت زیادہ زخمی تھے ان کو پیچھے رکھ دیا، اور فرمایا اب ہم قریظہ کی طرف جائیں گے۔ قریظہ کا محاصرہ ہوا، انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فصیل مقرر کیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی کہ ایک فیصلے میں یہودیوں کے ایک قبیلے نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو فصیل مقرر کیا، اور عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہودیوں کی طرفداری کی تھی، اور اس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ انہوں نے سمجھا سعد بن معاذ کیونکہ مدینے کے ہیں، ہمارے سے پہلے سے ان کا تعلق ہے، اگر ہم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فصیل بنائیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری طرفداری کریں، لیکن یہ تو سعد بن معاذ تھے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر تھے، اب یہ تھے نہیں وہاں پہ، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ یہ زخمی بہت تھے، یہ تھے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں منظور ہے، ہم اس بنو قریظہ کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ سے کروائیں گے۔ آپ نے حکم دیا، ان کو چارپائی پہ اٹھا کے لایا گیا، اور ابھی سارے ان کے قبیلے کے افراد بیٹھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی تعظیم کے لیے سارے کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں بتایا کہ بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے قبیلوں کے سرداروں کا قیام تعظیمی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت و تعظیم کھڑے ہو کے کیا کرو۔ اور پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ بڑا بے مثال تھا۔ کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی تلواروں کو اٹھایا ہم ان کو قتل کریں گے،
ان کے افراد کو غلام اور لونڈیا بنایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا کہ ان کے مال اور ان کے مکانوں پر ہمارا قبضہ ہوگا، تو یہ بنو قریظہ یہ پورے کا پورا ڈیمولش کر دیا گیا، اور جنہوں نے سر اٹھائے تھے. اب یہ اس میں مفسرین نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی، کہا یہ جو خندق کھودی تھی اس کو بند بھی تو کرنا تھا نا. تو جو بنو قریظہ کے 700 بندے قتل کیے گئے تھے ان کی میتیں اس کے اندر ڈالی گئی، ان کے سر اس کے اندر ڈالے گئے، اور پھر ان کے اوپر مٹی ڈال کے ان کو ڈیمولش کر دیا گیا اور پورے کا پورا ختم کر دیا گیا. اور یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پہ ہوا. میں یہاں ایک یعنی قطع کلام کی معذرت، وہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں مشورہ دیا تھا اس کی انتہا یہ ہوئی کہ وہ ان کی قبریں یہاں پہ بنی ہیں بنو قریظہ کی. اوکے، اس میں ایک میں پاکستان کی تاریخ کا تھوڑا پس منظر سنانا چاہتا ہوں. جناب پاکستان کے حالات میں ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ دہشت گردوں نے بچوں کو مار دیا اسکول میں داخل ہو کر. پھر انہوں نے یہ حدیث پیش کی کہ بنو قریظہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مس یوز کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات میں بچوں، عورتوں، بوڑھوں، کمزوروں کو سوال ہی نہیں. اس کی مثال سب سے بڑی حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خبیب بن عدی کا واقعہ لکھا ہے، جن کو پورے کفر نے مل کے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے تھے. ان کو جب باندھا ہوا تھا تو ان کے پاس اس گھر کے کافروں کا ایک بچہ گود میں آ کے بیٹھ گیا. اس کی ماں دیکھ رہی تھی کہ مسلمان ہے، دشمن ہے ہمارا، اور اس کی گود میں میرا بچہ بیٹھا ہوا اور اس کے ہاتھ میں بڑا سا چاقو بھی ہے کہ یہ میرے بچے کی گردن کاٹ دے گا. تو حضرت خبیب بن عدی نے کہا بی بی گھبرا نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں، ہم بچوں کو کچھ نہیں کہتے. بالکل ٹھیک. اور حضرت سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا اس میں صرف ان کے خلاف جہاد کا اعلان ہوا، ان کی گردنیں کاٹنے کا فیصلہ ہوا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلواریں اٹھائی تھی. بالکل ٹھیک. نہ بچوں کو کچھ کہا گیا، نہ عورتوں کو کچھ کہا گیا، نہ کمزوروں کو کچھ کہا گیا، نہ درخت کاٹے گئے. ایسا ہی اس میں آپ یہ دیکھیے ایک اور جو خاص طور پہ جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں صاحب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ پاک سے باہر نکال دیا مس کمٹمنٹ کے. مس کمٹمنٹ ہم نے نہیں کیا تھا، انہوں نے کیا تھا کیونکہ ہوئی بن اخطب کے کہنے پر اس نے جو کعب کو پرووک کیا. کعب پہلے تو ظاہر منع کرتا رہا، اس کے بعد پھر اس نے چونکہ وہ اس قبیلے کا سردار تھا اس کے بعد وہ مان گیا. اس نے کہا جی مطلب ہم جو ہے وہ ساتھ ہو جاتے ہیں. فائنلی پھر جب انہوں نے غداری کی ہے تو یہ سارا معاملہ ہوا ہے نا. غداری کے بعد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ توڑنے کے بعد. اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معاہدہ توڑنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اعلان کریں ہم نے معاہدہ توڑ دیا. جب معاہدے کی شرائط کے خلاف آپ کام شروع کر دیتے تو معاہدہ ختم ہو جاتا. بالکل ٹھیک. اور یہی پتہ ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں جس نے رسول اللہ سے معاہدہ کر کے پھر معاہدہ توڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر ملا کے رکھ دیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور فائنلی مطلب یہ میرا خیال ہے یہاں پر ایک اور بات تھی کہ مسلمانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو 1 مہینے کی پوری اعصابی جنگ سے نکال کر ظاہر نوازنا بھی تھا، تو ان کا جو مال ہے اور ان کی زمینیں پھر جو ہیں وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُم وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا. فرمایا جو زمینیں تم نے دیکھی نہیں تھی نا تو ہم نے تمہیں وہ زمینیں بھی دی، وہ مال بھی دیا، وہ عنایات بھی کی. اچھا اس کے اندر اسلام نے جو بڑی خوبصورت ہمیں بات سمجھائی ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے بعد پھر مسلمانوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے. واہ. آزمائش کے بعد نعمتوں کو، اور آزمائش میں پورا صرف مومن اترتا ہے اور نعمتیں بھی صرف مومنوں کو دی جاتی ہیں. واہ. اب منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں سمجھائی ہیں. کہا کہ جب منافقین جہاد میں جاتے ہیں تو مصیبتیں دیکھتے نہ آتی ہیں، کہتے پیچھے چلے جائیے واپس. اور جب وہ دیکھتے ہیں مال مل رہا ہے وہ کہتے کاش ہم نے مصیبت برداشت کی ہوتی تو آج مال و متاع ہمیں ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول ضابطہ ہے جو اندر سے مسلمان ہوتا ہے آزمائش بھی اسی کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مال و متاع بھی اس کو دیتا ہے. بالکل. اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک آخری جملہ ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، کہ میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں. چاہتا تو ایک لمحے میں سارے کفر کو ختم کر دیتا. کیوں نہیں کیا؟ لوگوں کو سمجھایا ہے، تھرو پروسیس گزارنا. یہ قیامت تک کے لوگوں کا کیونکہ ایک رول ماڈل دینا تھا، ہر آنے والے مسلمانوں کے دور میں ایک اللہ تعالیٰ نے نصاب سمجھانا تھا. اگر اس وقت بارش آ جاتی، آندھی آ جاتی، سب کچھ ہو جاتا، آج ہم لوگ کیا کرتے؟ بالکل ٹھیک. اس لیے سمجھایا ہے کہ جب مشکل آئے تو مسلمانوں پاؤں جما کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ کفر تم سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جائے. بہترین. بہت شکریہ آپ دونوں. اب آپ کا آپ تشریف لائے اور بڑی خوبصورت مطلب وائنڈ اپ نوٹ پہ بات ہوئی ناظرین. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس دور کے مسلمان اس بات کو سمجھ لیں، 3000 کے قریب ٹوٹل تعداد بنتی تھی مسلمانوں کی، وہاں 12,000 کے قریب جو ہے وہ لشکر جرار تھا. اور مطلب جب میں نے کہا نا کہ نیٹو فورسز تھیں اس زمانے کی وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تھرو پروسیس گزارا
اور ان کی استقامت کو، ان کی اسٹیبلٹی کو، ان کے صبر کو، ان کے تیقن کو، ان کے توکل کو، اللہ پر کامل یقین کو، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو قدرت نے ٹیسٹر لگا کے چیک کیا، اور 30 ڈیز تک، اور جن حالات میں آگے جا کے انشاءاللہ ایک آدھ دن بعد ہم باقاعدہ غزوہ احزاب پہ بات کریں گے، آپ کو بتلائیں گے کہ کس لیول پہ جا کے چیک کیا، لیکن وہی بات ہے کہ پھر کامیابی کن کو ملی؟ جو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ کتاب الشفا، جائز امور کی تکمیل کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ ہر جائز مراد کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 21 دن تک روزانہ 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ ہر جائز مراد پوری ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور خاکساری اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ روزنامہ 90 میں آج ضرور مضمون پڑھیے گا، ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجئے صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔